ایک سوداگر تھا اور اس کی 3 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بے حد پیار کرتا تھا۔ ایک دن سوداگر نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی بیٹیوں سے پوچھا جائے وہ اپنے والد سے کتنا پیار کرتی ہیں، اور سب سے پہلے وہ اپنی بڑی بیٹی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ تو بیٹی نے بتایا، ابو جان میں اپنی جان سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتی ہوں۔ اور سوداگر بہت خوش ہوا اور خوشی میں اپنی بڑی بیٹی کو ایک سونے کا ہار دے دیا، اور اس کے بعد وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ تو بیٹی نے جواب دیا، میں پوری دنیا سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں۔ اور سوداگر بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی میں اسے سونے کے سکے دے دیے، اور اس کے بعد وہ اپنی سب سے چھوٹی اور خوبصورت بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ اور بیٹی نے جواب دیا، آپ سے ایک نمک کے برابر پیار کرتی ہوں۔ اور باپ بہت غصہ ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، میری بیٹی نے مجھے نمک کے برابر کہا ہے جو بہت کم قیمت میں ملتا ہے، اور میں اپنی بیٹی کے سامنے ایک عام سا انسان ہوں۔ اور سوداگر بہت غصہ ہو گیا، اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو گھر سے نکال دیا اور بیٹی روتے ہوئے اپنے گھر سے چلی گئی۔ وہ ایسی جگہ جہاں پہنچی جہاں سرسبز گھاس تھا، اور اس نے اپنے کپڑوں پہ گھاس کو اچھی طرح لگا لیا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے، اور خود سرسبز دکھنے لگی۔ اور پھر وہ بادشاہ کے محل کی طرف چلی گئی، پر جب ادھر پہنچی تو محل کے دروازے پر ایک سپاہی کھڑا تھا، اور سپاہی سے کہا، سنو مجھے کام کی سخت ضرورت ہے، کیا آپ مجھے کام دلا دیں گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ اور سپاہی نے کہا، جاؤ جاؤ، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لڑکی بار بار اس سپاہی سے کہنے لگی، مجھے کوئی نہ کوئی کام دلا دو۔ اور دوسری طرف لڑکی کو باورچی دیکھ رہا تھا، اور باورچی اس لڑکی کی طرف آیا اور کہا، بیٹی آؤ میں تمہیں کام پہ لگاتا ہوں۔ باورچی اسے محل میں لے گیا اور اسے باورچی کے کام پہ لگا دیا۔ بادشاہ نے محل میں ایک دن بہت بڑی تقریب کا اعلان کیا، اور اس تقریب میں امیر غریب ملازم سب شامل تھے۔ اور جب تقریب کا دن آیا تو سب نے کہا اس لڑکی سے، آؤ چلو تقریب پہ چلتے ہیں۔ تو لڑکی نے کہا، میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو لڑکی بان سوار کر پھر تقریب میں شامل ہوئی، اور جب بادشاہ کا بیٹا اس لڑکی کو دیکھا تو اسے بہت خوش آئی۔ شہزادے نے اپنی والدہ اور والد کو کہا، مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اور جب اس لڑکی کی معلومات کی گئی تو پتہ چلا یہ محل کی ملازمہ ہے، اور پھر لڑکی کی رضامندی سے اس کی شادی شہزادے سے کی جاتی ہے۔ اب وہ لڑکی اس محل کی شہزادی بن جاتی ہے اور اس محل کی ملکہ بن جاتی ہے۔ بادشاہ نے ایک دن پھر اعلان کیا کہ محل میں ایک بہت بڑی تقریب کی جائے جس میں ٹوٹل غریب لوگ ہوں، اور اس تقریب کا دن بھی آ گیا، اور اس تقریب میں سوداگر اور اس کی فیملی بھی آئی تھی۔ جب سوداگر نے اپنی بیٹی کو ملکہ بنا ہوا دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور پورے محل میں اچھے اچھے لذیذ کھانے تقسیم کیے گئے۔ جب لوگوں نے اس کھانے کو کھانا شروع کیا تو اس میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس میں نمک نہیں تھا۔ کھانے میں نمک نہ ہونے کی وجہ سے سوداگر نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ صاحب اس میں نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا ہنسا اور کہنے لگا کھانے میں بس نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے۔ اور سوداگر کو اپنی بیٹی کی یاد آئی اور وہ رونے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا، سوداگر آپ کیوں رونے لگ گئے ہو؟ نمک ایک بہت خاص ہی چیز ہے، اس کے بغیر کھانے میں لذت ہی نہیں ہوتی۔ سوداگر اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور اپنی غلطی کی وجہ سے اس سے معافی بھی مانگتا رہا۔